بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کے 18ویں رکوع کی کل 10 آیتوں کا مطالعہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، اور تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس سے خوب واقف ہیں۔ آپ تمام کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ بنی اسرائیل اہل کتاب کے سلسلے میں چل رہا ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کتابیں دی ہیں، ان کی کیا کمزوریاں ہیں اور کس وجہ سے ان سے نبوت، ان سے کتاب چھین لی گئی اور دنیا میں ہی انہیں ذلیل کر دیا گیا۔ تو ان تمام کمزوریوں کو یہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو پہلی کمزوری یہ کہ وہ اللہ کی محبت کو کمتر سمجھتے ہیں، اور دوسری وہ تمام محبتیں جن کو کہ وہ کرتے ہیں اللہ کی محبت پر اسے قربان کرنے کا دل نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کا دل ایسا ہے کہ ہر چیز سے محبت ہے، اپنی پرانی روایات سے محبت ہے، رسم و رواج سے محبت ہے، ان تمام قوانین سے جو صحیح ہیں غلط ہیں ان تمام سے محبت ہے، لیکن اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ کی اس کے رسول کی جب بات آتی ہے تو ہم پھر سماج کی طرف، اپنے رشتہ داروں کی طرف، اپنے محبوب لوگوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور اللہ کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے شخص کو کوئی بھی نیکی نہیں مل سکتی، ان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی نہیں دلا سکتا۔ اور یہاں پر البر کا جو لفظ آیا ہے اس میں ہر طرح کی نیکی ہے، ہر طرح کی اچھی باتیں ہیں، اور ہر طرح کے اخلاق اس میں شامل ہیں۔ وہ تمام شعبے جو اسلام کے اندر نیکی تصور کیے جاتے ہیں ان تمام کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ یہاں پر لفظ ضرور انفاق کا استعمال ہوا ہے، لیکن نیکی کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی نیکی اور ہر طرح کے کام میں آپ یہ دیکھیں، اپنے دل کو ٹٹولیں کہ واقعی یہ کام آپ اللہ کی محبت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے، اساتذہ کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے سماج کے بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی محبت پانے کے لیے کوئی بھی کام کرے گا تو کہا کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، جو کچھ بھی دیتے ہو، وہ کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی ہونی چاہیے جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کے اندر روایتیں آتی ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اترنے کے بعد، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے اسے اللہ کے راستے میں دو تبھی وہ نیکی ہو سکتی ہے، تو اے اللہ کے رسول اس باغ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے، وہ میرا محبوب باغ ہے، اس سے ہمیں لگاؤ ہے، نہایت ہی گہرا تعلق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ چلو اللہ کے راستے میں اسے قبول کر لیا گیا ہے، اب اس باغ کو اپنے رشتہ داروں کے درمیان بانٹ دو۔ تو یہ ہے اثر قرآن کا۔ اور ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ چیز دیتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے، یا ہمارے نزدیک اس کا مرتبہ کم ہو چکا ہے،
تو اس آیت کو دماغ میں رکھنا چاہیے۔ یہ آیت قربانی کے موقع پر بھی پڑھی جاتی ہے کہ جب جب آپ اللہ کے راستے میں قربان کریں کوئی چیز، کوئی جانور، تو یہ دیکھیں کہ وہ اعلیٰ قسم کا ہے، اچھا ہے، معیاری ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز جب اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے، اگر وہ آپ کے دل کے اندر گھٹیا درجہ رکھتی ہے تو وہ نیکی کا کام نہیں ہے، اللہ کے ہاں بھی نیکی نہیں ملے گی۔ تو یہاں پر دراصل انہی بنی اسرائیل کے لوگوں سے، اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی محبت کو پیچھے ڈال دے رہے ہو اور دوسری تمام چیزوں کی محبت آگے آ جا رہی ہے، اس لیے ان تمام کی محبت کو چھوڑتے ہوئے اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور ان سے اپنا تعلق پیدا کرو، تبھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نیکی لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتے ہیں، یعنی تمہاری وہ نیکی ضائع نہیں ہو سکتی، برباد نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، کہ تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے اپنے اوپر جو چیز حرام کر لی تھی اس کے سوا کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھ کر سناؤ۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بات آئی ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا گیا کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ابراہیم کو مانتے ہیں، اس کے دین کو مانتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا یہ اعتراض ہے کہ اگر آپ واقعی ابراہیم کے دین پر ہیں اور تمام نبیوں کی بات کو مانتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے ان تمام کا دین ایک تھا، تو پھر وہاں جو چیز حرام ہے آپ کے ہاں حلال کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے، اور وہ تو تورات میں لکھا بھی نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کے ہاں حرام ہے اور اسلام میں حلال ہے، محمد کے قرآن میں حلال ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو اپنے تورات کو لے آؤ اور اس میں یہ دکھا دو کہ یہاں جو چیز حلال ہے وہاں حرام ہے، یا وہاں جو چیز حرام ہے یہاں حلال ہے۔ البتہ ایک بات یہ بتائی گئی کہ اسرائیل نے اپنے اوپر ایک چیز حرام کر لی تھی، اور وہ بھی تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام قرآن میں اسرائیل استعمال ہوا ہے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہی اولادوں کو کہتے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی قومیں آئیں اور جتنے بھی رسول آئے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سلسلے سے آئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے تاریخ کے اندر کہ آپ کو کوئی مرض ہو گیا، اور اس مرض کی وجہ سے انہیں منع کیا گیا کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ نہ کھائیں، تو انہوں نے علاج کی وجہ سے اور پرہیز کی وجہ سے اسے نہ کھایا۔ بعد کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ یعقوب اسے نہیں کھا رہے ہیں تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ حرام ہے، جبکہ ایسی بات نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں اس بات کو واضح فرمایا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے اپنے اوپر جو چیز حرام کر لی تھی اس کے سوا کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں۔ بنی اسرائیل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، کہ ہم نے ان کے اوپر جو چیزیں حلال تھیں، پاکیزہ تھیں، انہیں ہم نے حرام کر دیا تھا۔
इनके ऊपर। क्यों? सजा के तौर पर। क्यों सजा दिया था? इसलिए कि अल्लाह ताला जिस चीज से मना करते थे वो काम ये कर लेते थे, तो सजा के तौर पर अल्लाह ताला एक हलाल चीज को उनके लिए हराम कर देते थे। इसके अलावा ऐसी बात नहीं है कि कुरान अलग है, तौरात अलग है, इंजील अलग है, बल्कि अल्लाह ने जितनी भी शरीयतें नाजिल की हैं उसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ, वो इसराइल का जो वाक़या है यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, वो बतौर इलाज था, बतौर परहेज था, और वो भी तौरात के नाजिल होने से पहले की बात है। तौरात के अंदर ये चीज़ नहीं है, और तुम तौरात को मानने वाले हो, मूसा पर ईमान रखते हो, ईसा पर ईमान रखते हो, तो तुम्हें तो ये बात ज़ेब नहीं देती कि तुम इस तरह से झूठ फैलाओ। और हक बात यह है कि हर चीज़ बनी इसराइल के लिए हलाल थी, वो यहाँ भी हलाल है। फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब मिन बअदि ज़ालिका फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह ताला ने कहा कि फिर उसके बाद भी जो लोग अल्लाह पर झूठ गढ़े वही जालिम हैं। यानी इतनी क्लियर कट बात, इतनी वाज़ेह बात बताने के बाद और इसे सुनने के बाद भी अगर कोई अल्लाह ताला के सिलसिले में, अल्लाह के दीन के सिलसिले में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में झूठ बांधे, झूठ कहे, तो ये क्या है? अल्लाह ताला ने कहा कि फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ऐसे ही लोग दरअसल जालिम हैं, और जालिम को अल्लाह छोड़ेगा नहीं। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि जो चीज़ यहाँ नहीं है वो झूठ बोला जाए कि यहाँ चीज़ें हलाल हैं, वहाँ हराम है, वहाँ चीज़ें हराम हैं और यहाँ हलाल है। ये सब बातें गलत हैं। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, कुल सदक़ल्लाह फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह का फरमाया हुआ सच है, इसलिए तुम लोग इब्राहीम के तरीक़े की पैरवी करो जो खुदा की तरफ यकसू थे और शिरक करने वालों में से नहीं थे। अब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये कहलवाया जा रहा है कि वही बात सच्ची है, वही बात दुरुस्त है जो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं। और तुम लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शरीयत की, उसके दीन की पैरवी करो, उसके अलावा किसी दीन की पैरवी न करो। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया कि वो मुशरिकों में से नहीं थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस दीन को मानते थे उस दीन को तुम मानो, उस दीन की पैरवी करो, उसके अलावा किसी चीज़ की पैरवी न करो। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी का एक वाक़या बयान फरमाया, एक जगह बयान फरमाई, और फिर उस जगह की अहमियत बयान फरमाई। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। बेशक पहला घर जो लोगों की इबादत करने के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है। बेशक पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, वो बाबरकत भी है और तमाम आलम के लिए हिदायत का ज़रिया भी है। पिछले के रुकू में ये बातें आई हैं कि बनी इसराइल को इस बात पर भी एतराज़ था कि नबी भी आपके यहाँ पैदा हो गया और क़िबला भी आपने चेंज कर लिया। पहले जितने भी नबी आए, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 6 महीने तक, जब तक के खाने काबा क़िबला नहीं हुआ था उससे पहले तक बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, और ये लोग बैतुल मक़दिस को मानने वाले लोग हैं। तो इनका एतराज़ ये है कि सबसे पुरानी मस्जिद तो ये है, तो फिर इसको छोड़ करके उसको क़िबला क्यों बनाया? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास, बेशक पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है। सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अपने हिसाब से उसे बनाया, और जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में सैलाब आया, तूफ़ान आया, तो वो ख़त्म हो गया और उसके निशान सिर्फ बाकी रह गए। और फिर उस निशान के ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
اس عمارت کو تعمیر فرمایا۔ پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے تعمیر فرمایا اور یہ تعمیر توسیع اور ہوتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ دراصل یہ خانہ کعبہ ہی ہے، اور وہ بھی محترم گھر ہے، بیت المقدس بھی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں یہ بات فرما دی کہ چاہے کسی بھی طرف رخ کر کے تمہیں عبادت کرو، ہر رخ اللہ ہی کا ہے، پورب ہو، پچھم ہو، اتر ہو، دکھن ہو، مغرب ہو، مشرق ہو، ہر ایک اللہ ہی کی سمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب جس سمت کی طرف حکم دیتے ہیں اس سمت کو ہمیں مان لینا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور اسی طرف لوگ رخ کر کے عبادت کرتے تھے، وہیں کرتے تھے، وہیں کر رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب اپنے رخ کو اس طرف کر لو، اس طرف کر لیا ہے۔ تو ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جو بات کہتے ہیں فوراً اسے مان لیتے ہیں، اپنے پچھلی بات پر اڑے نہیں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل محبت یہ ہے کہ اللہ سے محبت کیجئے۔ اللہ سے جب آپ محبت کریں گے تو اللہ کی بات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب اللہ سے محبت نہیں کریں گے تو دوسری بہت ساری چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچیں گی، اور پھر اللہ نے جو شریعت بھیجی ہے اس پر آپ چل نہیں پائیں گے، چلنا مشکل ہو جائے گا، آپ کا سب طرف سے آپ کو کھینچا جائے گا۔ تو ہر طرف سے بچنے کے لیے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو سب سے پہلا گھر تھا مبارکہ، یہ بابرکت گھر ہے، بہت ہی بابرکت گھر ہے۔ وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور پورے جہان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وہاں جائیے تو ایک عجب کشش ہے اور برکت کی جگہ ہے، وہاں کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، چٹیل میدان ہے، وہاں جا کر کے اپنے اہلیہ کو، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، کوئی چیز نہیں ہے، نہ پینے کی جگہ ہے چیز تھی، نہ کھانے کی چیز تھی، لیکن اللہ ہی تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا نظام فرمایا کہ وہ ایک بابرکت جگہ بن گئی، اور ایسی جگہ بن گئی کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی اس میں آ جائے، اس گھر میں آ جائے، وہ امن والا ہو جاتا ہے، امن یافتہ ہو جاتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، امن ملتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو لوگ اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، اس پر، اس آدمی پر، ان پر اس کا حج فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو ان بات کا انکار کر دے تو یقیناً اللہ پوری دنیا سے بے نیاز ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس گھر کے اندر کئی نشانیاں ہیں، اس گھر اور اس کے قریب بہت ساری نشانیاں ہیں۔ نشانی مطلب ایسی چیز جس کو دیکھ کر اللہ پر یقین اور مضبوط ہو جائے، جیسے صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے، جیسے زمزم ہے، جیسے مقام ابراہیم۔ ایک چیز تو یہیں پر بیان فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ مقام ابراہیم ہے وہ جگہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان ہے۔ کتنے سو سال ہو گئے آپ علیہ السلام کے گزرے ہوئے، ابھی بھی وہ نشان پتھر پر موجود ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ عبرت ہے، یہ نصیحت کی چیز ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل کو تو کہا ہی جا رہا ہے کہ یہ گھر جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی معمولی گھر ہے، بہت ہی بابرکت گھر ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس گھر کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس گھر میں آ جاتا ہے مامون ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر یہ فرمایا کہ اگر یہاں کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو اس سے جہاد کرو۔ اور حاجیوں کے بارے میں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جب حج کرنے جائیں تو آپ کنگھا بھی نہ کریں، اپنے بال کو بھی نہ توڑیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کوئی آپ سے ہلکی سی بھی تکلیف نہ پائے، اتنا احترام اس گھر کا۔ تو جہاں اتنا احترام ہو جائے، آدمی اپنے بارے میں بھی اور اپنے آگے والے، پیچھے والے، دائیں والے، بائیں والے، ہر ایک کے سلسلے میں محتاط رہتا ہے کہ ہمارا حج خراب نہ ہو جائے۔
تو وہ پیس والی جگہ ہے، امن والی جگہ ہے۔ تو جسے بھی اللہ تعالیٰ استطاعت دے اسے اس گھر کا کیا کرنا چاہیے؟ سفر کرنا چاہیے۔ اتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمائی، ہم لوگوں کے لیے بھی فرمائی کہ بہت ہی بابرکت گھر ہے، بہت ساری نشانیاں ہیں، وہاں ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہو، جب وہاں جائیے تو آپ کا ایمان بہت مضبوط ہو جائے گا، آپ کا دل صاف ہو جائے گا، آپ کے دل کے اندر، دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول کی محبت، اسلام کی محبت بیٹھ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس دین پر چلنا آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان باتوں کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں ہے پوری دنیا سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے کہ آپ اس کے لیے جائیے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہو، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ اتنی باتیں بتانے کے بعد کھل کر کے یہ کہا کہ اتنی بات سن لیا تم نے، اتنے کھل کر کے باتیں ہو رہی ہیں، نبی آیتیں سنا رہے ہیں، پھر بھی تم انکار کر رہے ہو، پھر بھی تم رسول کو رسول نہیں مان رہے ہو، اللہ کے اس کتاب کو، قرآن کو آخری کتاب نہیں مان رہے ہو، آخری شریعت نہیں مان رہے ہو۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہو، وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس پر گواہ ہیں۔ گواہ ہے مطلب ایک ایک چیز کی رپورٹ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو نوٹ کروا رہے ہیں، اور تمہیں پتہ چلے گا قیامت کے دن۔ ایسا نہیں ہے کہ تم یہاں جو کچھ کر رہے ہو، جو من میں آ رہا ہے انکار کر رہے ہو، جس بات کو چاہ رہے ہو مان لے رہے ہو، جس بات کا چاہ رہے ہو انکار کر دے رہے ہو، جس بات کو چاہ رہے ہو حق سمجھ رہے ہو، اور جس بات کو چاہ رہے ہو باطل سمجھ رہے ہو، غلط سمجھ رہے ہو۔ یہ سب ایسے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو حق کہا ہے وہ حق ہے، جس کو باطل کہا ہے وہ باطل ہے، جس کو نبی بنایا ہے وہ نبی ہے، جو قرآن نازل کیا ہے جو اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، جس گھر کو اللہ نے محترم بنایا ہے وہ گھر اللہ کا محترم ہے۔ تمہیں ان باتوں پر ایمان لانا چاہیے، تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ آگے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاء۔ آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب جو لوگ ایمان لا چکے ہیں تم ان کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ جو ایمان لا چکے ہیں تم ان کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ اس لیے کہ تم اس میں کجی تلاش کرو، حالانکہ تم خود واقف ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے صد یسد تسدون، اللہ کے راستے سے روکنا۔ کس طرح سے روکنا؟ بالکل سامنے آ کے روکنا نہیں، اس طریقے سے، اس ہیلے سے روکنا کہ پتہ بھی نہ چلے کہ ہم کو یہ روک رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلے کہ ہم کو یہ اسلام سے ہٹا رہا ہے، دین سے ہٹا رہا ہے، دینی تعلیمات سے ہٹا رہا ہے، اسلام سے دھیرے دھیرے ہم کو دور کر دے رہا ہے، اور دوسرے رسم و رواج کی طرف ہم کو لے جا رہا ہے، طرح طرح کی چیزیں دکھا کر کے اور طرح طرح کے نقشے بنا کر کے، دنیا کی تصویر بدل کر کے یہ ہم کو دوسری طرف لے جا رہا ہے۔ جانا ہے ادھر، جا رہے ہیں ادھر، ادھر کو دکھا رہا ہے کہ ادھر کہاں جا رہے ہو تم، اندھیرا ہی اندھیرا، ادھر آؤ، ادھر روشنی ہے۔ تو اس طرح سے کرنا اور ایسا ماحول کریٹ کرنا کہ لوگ خود بخود صحیح چیز سے ہٹ کر کے غلط پر چلے جائیں۔ کیسے آج کل سموہ چل رہا ہے، صحیح چیز سے ہٹ کر کے غلط راستے پر آرام سے بالکل آدمی جا رہا ہے اور اس پر فخر محسوس کر رہا ہے، اس سے آپ روکیے تو آپ ہی سے لڑائی کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی سازش ہے جو آج بھی ہے، اس وقت بھی تھی، کہ کس طرح سے ایمان والوں کو ایمان سے پھیر دیا جائے۔ اور کس طرح سے پھیر دیا جائے؟ سامنے آ کر کے نہیں کہ دروازہ بند کر دیا ہے، رک جاؤ بھائی، تو پتہ ہی چل جائے گا کہ یہ روک رہے ہیں ہم کو۔ ایسے نہیں، اس طریقے سے روکنا کہ پتہ بھی نہیں چلے کہ یہ روکنا ہے، بلکہ اس کو سمجھے کہ یہ تو ہمارا ہمدرد ہے، اور جو صحیح بات صحیح بھائی بتا رہا ہے اس کو سمجھے کہ یہ غلط ہے۔ ہم بتائیں کہ پردہ کرو تو ہم کو لوگ غلط سمجھیں، ہمارے مسلمان بھائی، مسلم معاشرے کے لوگ، عورتیں آپ سے لڑائی کریں گی
कि आप क्यों हमको कहते हैं मेकअप नहीं करने के लिए, क्यों कहते बाजार नहीं जाने के लिए, क्यों कहते नौकरी नहीं करने के लिए। ये तो आज़ादी है औरत की, जिस तरह चाहे जैसे चाहे जाए, जिस चीज पर चढ़ के जाए, जैसे चाहे उतरे, जैसे चाहे बाजार में घूमे। यही है अल्लाह के रास्ते से रोकना। तो ये यहूदियों की, ईसाइयों की और मुशरिकीन की शुरू से साजिश रही है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस आयत में बयान फरमाया तो हम लोगों को होशियार हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा आप कह दीजिए कि ऐ अहले किताब, जो लोग ईमान ला चुके हैं, तुम उनको अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो? इसलिए कि तुम उनमें कजी तलाश करते हो, यानी इस्लामी तालीमात के नुक्स को बताना, खोल खोल करके बताइए। मुंह ढाके रहेगी तो पीछे चली जाएगी। दुनिया कितनी आगे जा रही है। तुम अगर घर में रुकी रहेगी तो तुम बहुत पीछे चली जाएगी, तुम्हारा माशरा बहुत पीछे चला जाएगा, तुम्हारा बाल बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस तरह से टेढ़ पैदा करके, इस्लाम से नफरत पैदा करके, इसीलिए देखिए कि तरह तरह की बातें हैं। तलाक है तो खुला है तो फलां है। ये तमाम बातें क्या है? इस्लाम से रोकने की कोशिश है कि जो लोग ईमान वाले हैं वो भी शक में मुब्तला हो जाएं और दूसरे लोग इन शक और शुबहात को देख करके, इन बातों को देख के नए लोग इस्लाम में ना आए। दो वजह से ये सब काम होता है। एक तो ये कि जो लोग हैं कमजोर ईमान वाले, जो न कुरान पढ़ते हैं न हदीस पढ़ते हैं, जिनको सही इल्म नहीं है, जो सही बातों से वाकिफ नहीं है, जो इस्लाम की हिकमतों से वाकिफ नहीं है, वो कमजोर ईमान वाले फिर जाएं। और जो नया आने वाला है इस दीन की अच्छाई को देखकर, खूबसूरती को देखकर, उसके सामने इसको इतना बदसूरत बना दिया है मुसलमान को कि वो इसमें आना नहीं चाहता है। तरह तरह की साजिशें, तरह तरह की रोक। ये है कहा कि जो ईमान ले आए हैं उसको भी तुम अल्लाह के रास्ते से फेरना चाहते हो। अल्लाह ताला हर चीज़ जानते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन। अब मोमिनों से खिताब करके अल्लाह ताला ने उनको होशियार किया, ऐ ईमान वालों, अगर तुम अहले किताब के एक गुरोह की बातें मानने लगो, ऐ अहले किताब, ऐ ईमान वालों, अगर तुम अहले किताब के एक गुरोह की बातें मानने लगो तो वो तुमको ईमान से सरफराज होने के बाद कुफ्र की तरफ लौटा देंगे। तो यहां पर एक गुरोह की बात की गई है। जाहिर सी बात है कि जितने यहूदी हैं सब के सब ये नहीं चाहते हैं, उसमें से कुछ लोग चाहते हैं। जितने मुशरिकीन हैं सब एक तरह के नहीं हैं। आप भी समाज में रहते हैं, देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो वही बात कुरान ने कही कि इनमें से कुछ लोग, कुछ जमातें क्या चाहती हैं? तुमको रोकना चाहती हैं। तो ऐ मोमिनो, अगर तुमने इस जमात की बात मान ली तो क्या होगा? ईमान वाले होने के बाद भी तुम काफिर हो जाओगे। तो इस नसीहत को हमें कस के बांध लेना चाहिए अपनी जिंदगी में कि हम कभी भी किसी की भी बात नहीं मानेंगे, अल्लाह की बात मानेंगे, उसके रसूल की बात मानेंगे, और जितनी भी खूबसूरती है वो अपने दीन के अंदर देखेंगे। दूसरे की कई बातों पर ध्यान नहीं देंगे। अगर हमने ध्यान दिया इन लोगों की बात पर तो अल्लाह ताला की ये बात सच हो जाएगी, और सच हो रही है कि हमारी लड़कियां, हमारे नौजवान लड़के हमारे घर में पैदा होने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद काफिर हो रहे हैं। ये खुली आयत है। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ ईमान वालों, अगर तुम अहले किताब के एक गुरोह की बातें मानने लगो तो वो तुमको ईमान से सरफराज होने के बाद कुफ्र की तरफ लौटा देंगे। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, वकैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फीकुम रसूलुहु। उभारा, उसके जोश को उभारा मोमिनीन के, और तुम कुफ्र कैसे कर सकते हो? ऐ मोमिनो, तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो? दीनी तालीमात का इनकार कैसे कर सकते हो? कुरान की आयतों का इनकार कैसे कर सकते हो? तुम क्यों नहीं इस पर अमल करते? और तुम कुफ्र कैसे कर सकते हो? हालांकि तुम पर अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं,
یعنی تم کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے، تو جو مومن اللہ کے قرآن کی آیتوں کو سنے اور سمجھے وہ بھٹک نہیں سکتا ہے، جو نہیں سنے گا وہ بھٹک سکتا ہے، جو سنے گا سمجھے گا وہ نہیں بھٹک سکتا۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور دوسری بات فرمائی کہ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور حال یہ ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ آج اللہ کے رسول نہیں ہے لیکن ان کی تعلیمات ہیں، احادیث ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جو قرآن کو پڑھے، احادیث کو پڑھے، وہ نہیں بھٹک سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسے تم بھٹک جا سکتے ہو؟ نہیں بھٹک سکتے۔ اور آگے جو دو باتیں فرمائی ان دونوں باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کی تبلیغ کرنا، اور ایک ایک مسلمان اس کو فرض سمجھے، قرآن کو سمجھنا، احادیث کو سمجھنا، تاکہ جو بھی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، کوئی بھی حکومت ہو اور کوئی بھی آدمی ہو، کسی بھی دین کا ہو، وہ ہم کو اپنے دین سے بھٹکا نہیں سکے۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کی آیتوں کو نہیں پڑھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں پڑھا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، تو یہ لوگ آسانی سے ہم کو بھٹکا دیں گے، ایمان والا ہونے کے باوجود۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے، یقیناً اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی گئی۔ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑنا یعنی اس دین پر جم جانا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا۔ تو اگر ہم قرآن کو نہ پڑھیں، احادیث کو نہ پڑھیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط نہ کریں، تو سیدھے راستے کی ہدایت ہمیں نہیں مل سکتی۔ سیدھا راستہ اگر پانا ہے، جس چیز کی دعا ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے اپنے تعلق کو خوب مضبوط کر لو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھو، اور اللہ نے جو یہ قرآن اتارا ہے اس کی آیتوں کو پڑھو اور سمجھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرمائے، اور وہ تمام حاسدین، حسد کرنے والے، اسلام سے نفرت کرنے والے، قرآن سے نفرت کرنے والے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرنے والے، ان تمام کو ہلاک کر دے، ان تمام کو برباد کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اور جو باتیں اللہ نے فرمائی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔